السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرق قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذک نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھیں۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی: میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے 9 مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی بی کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا: ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی، لہلہاتی، بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے
تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھ کر لیں، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، انیہ، حذیقہ اور حذافہ شیمہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ السعدیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہی ان کے رضائی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اور اپنے رضائی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتیں اور لوریاں دے کر سلاتیں۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟
اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا، بولی نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا کہ میں اور میرا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زبردستی شعب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعب ابی طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البحری ابو جہل کا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، لہٰذا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ عاصمہ بنت عمیس خدیجہ کی آخری عمر کے لحاظ میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے عاصمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی۔ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں
اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا اللہ نے ان کو سلام پیش کیا ہے اور اس سے سلام اور اسی کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حارث نے جب لوگوں سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا اے حارث تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس پر ہم نے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے بیٹے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مکے اور مدینے میں ایک دو بار حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔